میں ان لوگوں کے لیے ثابت کر رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ یہ لوگ جو ایک دینی مسئلہ حل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، جن کے اندر اتنی علمی قابلیت نہیں ہے، رسول کی مسند پر بیٹھ گئے ہیں، قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 35 سے امام نے استدلال فرمایا بھائی ہمارا مدعا کیا ہے؟ ہمارا مدعا یہ ہے کہ تمہارے پیشوا ہمارے پیشوا کی بارگاہ میں آتے تھے، پھر جا کے ان کی مشکل حل. وہ اس قدر علمی طور پر زوال کا شکار تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین ایک کلپ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں اور پھر آپ اس کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اور برادران اہل سنت کے لیے واقعاً ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسے کیسے علماء ان کے ہاں پائے جاتے ہیں جو خود کو عالم کہتے ہیں، اور ان سے بڑا جاہل ہمیں شاید ہی کوئی روئے زمین پر دیکھنے کو ملے. یہ ملاحظہ فرمائیں. ایک ذات میرا تھا، ہم تھوڑی سی اس کی آواز بڑھا لیتے ہیں تاکہ اس کی جو بونگی ہیں وہ آپ کو سنیں. عمر کا فرمان ہے لولا علی لعنتہما. میں نے کہا اس کی تصریح اگر اس خاتم سے سن لی نا در تقین کے پڑھے ابھی نہیں. اب اس کی تصریح سن لیں، آپ کو مزہ آئے گا بھائی. یہ خادم عمر سے آپ سنیں. بہت تصریح حضرت عمر کا قول لولا علی لعنتہما، اگر علی نہ ہوتے تو یہ ہمارا انان ہو جاتے. حالانکہ اس قول کی کوئی سند نہیں ہے، اس قول کی کوئی سند نہیں ہے. اچھا جی، اس قول کی کوئی اگر یہ قول بے سند کو ہم تسلیم بھی کرے تو یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ تو تمہارے. اب دیکھیں، ایک تو چلیں وہ ہم ثابت کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور دوسرا یہ کہ فہم ان لوگوں کی دیکھیں، قرآن فہمی دیکھیں، احادیث فہمی دیکھیں، تاریخ فہمی دیکھیں. ابھی آپ کو یہ جناب کیا نام ہے، عبدالجبار حیدری، کہ یہ شخص کتنا اس کا علمی قد کاٹ ہے، اور جو اللہ کے سامنے جناب یہ تقریر کر کے خود عالم بن جاتا ہے. اب اس کی فہم چیک کیجئے گا کہ جس کے اوپر انشاءاللہ ہم قرآن سے جواب دیں گے. کیسے تم نے بولی کہ اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے آتے لیکن ہلاک ہوئے نہیں. لیکن ہلاک ہوئے نہیں. اچھا، لیکن ہلاک ہوئے. اب ہم کیا تھا کہ علی سان سے علی ساتھ تھے، علی عمر کے ساتھ ہیں، عمر علی کے ساتھ ہیں. عمر علی کے ساتھ ہے. وہ جو رسول کی حدیث ہے وہی نہیں بیان کرتے. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی عمر کے ساتھ ہے. یہ موقف قرآن سنت کا ہے. اور علی جیسے ساتھ ہے وہ آگے علی عمر کے ساتھ ہے. اس کا جواب خود مولا علی نے دیا، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اور اس کی جہالت جو ہے وہ آج آپ کو پتہ چلے گی. اور برادران اہل سنت جو کو آج شرمندگی ہونے والی ہے کہ ہم نے کس شخص کو جو ہے وہ اپنا رہنما اور پیشوا مانا ہوا ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ حالانکہ اس قول کی کوئی سند نہیں ہے. اگر اس سند قول کی سند نہیں ہے، لیکن آپ کے علماء نے اس کو کہاں کہاں نقل کیا ہے اور کیا کیا اس کے اوپر بیان کیا ہے. اور پہلے تو چلتے ہیں کہ ملاحظہ کریں کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، الجزء الثالث، اس کی 3 جلد ہے. یہاں پر کیا نقل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قال احمد بن دہیر حدثنا عبید اللہ بن عمر قواریری، معمل بن اسماعیل، سفیان ثوری، یحییٰ بن سعید، سعید بن مسیب. کہتے ہیں کہ جناب عمر کیا کہتے تھے؟ جناب عمر کہتے تھے کہ یتعوذ باللہ من معضلہ لیس لہا ابو حسن، کہ میں اس مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں. جناب عمر کہتے ہیں کہ میں اس مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں وقال فی المجنونہ، ایک مجنون خاتون آئی، اس کو جناب حضرت عمر نے کہا کہ اس کو رجم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ 6 ماہ کا جو ہے اس نے بچہ جو ہے وہ حمل ہو گیا تھا اس سے. تو جناب عمر کہتے ہیں کہ اس کو رجم کر دیا جائے. امیر المؤمنین نے آ کر جب قرآن کی آیت سے استدلال کیا، اور حضرت عمر کے جو قرآن سے ناواقفیت سی تھی، جو وہ قرآن کو نہیں جانتے تھے، قرآن ظاہر بات ہے قرآن و حدیث سے ان کی ناواقفیت تھی بہت زیادہ، تو امیر المومنین آ کر ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ، اب دیکھیں بالکل اسی کے ذیل میں لے کر آ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ فکان عمر یقول، پس جناب عمر کیا ہے وہ کیا کہتے تھے؟ لولا علی لہلک عمر. اور کئی مقامات پر ایسا ہوا، فکان عمر یقول. ٹھیک ہے، یہ جناب عمر کا ایک وطیرہ تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر. اچھا، ایک یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد اب اس کی سند کے اگر حوالے سے بات کی جائے، جو کہا کہ پناہ مانگتا ہوں ایسی مصیبت سے کہ جو آئے اور اس مقام پر علی نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی، ہمارا مدعا کیا ہے؟ ہمارا مدعا یہ ہے کہ تمہارے پیشوا ہمارے پیشوا کی بارگاہ میں آتے تھے، پھر جا کے ان کی مشکل حل ہوتی. اس قدر علمی طور پر زوال کا شکار تھے، قرآن سے ناواقفیت. اور وہ حضرت عمر کن کن مسائل سے اعلام الموقعین میں ابن جوزی نے نقل کر دیا کہ بھائی یہ سارے تیمم کا جن کو نہیں پتا تھا، جن کو یہ چیزیں نہیں پتا تھی، وہ اہل سنت کے امام اور پیشوا ہیں، اور ان کے مولوی جو ہے وہ صحیح سے. اب اس روایت کی سند کے ایک ایک راوی کی طرف ہم چلتے ہیں. سعید بن مسیب سے یہ روایت تھی، تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں تقریب التہذیب، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ سعید بن مسیب وہ کہتے ہیں کہ احد العلماء الفقہاء الکبار
اتفقوا علی ان مرسلات و اصح المراسیل، اتفاق ہے اس بات پر کہ ان کی مرسلات جو ہیں وہ اصح مراسیل میں سے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ابن مدینی کا یہ قول ہے کہ لا عالم فی التابعین اوسع علما منہم، میں نہیں جانتا وسیع تر ان سے کسی کا علم ہو تابعین میں. تو یہ پہلے راوی تھے سعید بن مسیب. اس کے بعد آگے چلیں تو یحییٰ بن سعید، یہ کیا جی تقریب التہذیب، اور یہاں پر یحییٰ بن سعید کے بارے میں کیا کہا ثقۃ ثبت، ٹھیک ہے. اس کے بعد الکاشف ذہبی کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یحییٰ بن سعید کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام ثبت، ٹھیک ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ثقۃ. اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں مؤمل بن اسماعیل، ان کے اوپر اگرچہ جروحات ہیں لیکن وہ جروحات ثابت نہیں ہیں. تہذیب الکمال اور ان کی جو تعدیل ہے وہ مقدم ہے. مؤمل بن اسماعیل یہ صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں. سفیان ثوری نے ان سے روایت نقل کی ہے، اپنا سفیان ثوری سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور احمد بن حنبل کے یہ مشائخ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور احمد بن حنبل کے جیسا کہ تھانوی نے قواعد فی علوم الحدیث میں لکھا اور کئی علماء نے لکھا کہ احمد بن حنبل کے تمام مشائخ کیا ہیں ثقہ ہیں. پھر بھی ہم اس کی تعدیل دکھا دیتے ہیں کہ جناب ابو بکر بن ابی خیثمہ نے یحییٰ بن معین سے بیان کیا ثقہ، فقال ہوا ثقہ. اچھا ابو حاتم صدوق شدید فی السنہ کثیر الخطا ذکر ابن حبان فی کتاب الثقات. یعنی یہ جیسا کہ عرض کیا اگر ان میں سے کسی کو اس کے عبد الجبار حیدری کے کسی شاگرد کو چنوں نے کاٹے اور محمد بن اسماعیل پہ بولا اور آ کر اس نے اپنی علمی جہالت، جو ظاہر بات ہے یہ اپنے آپ کو علمی قابلیت کہتے ہیں لیکن وہ ایک ہے ظاہر انہوں نے علم کا لبادہ اڑا ہے لیکن اندر ان کے جہالت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اگر کسی کو چنوں نے کاٹے تو انشاءاللہ اس کا پورا تفصیل سے علاج کریں گے. اس کے بعد اگلے سفیان ثوری تہذیب الکمال، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے جی امیر المؤمنین فی کیا ہے جی سفیان امیر المؤمنین فی الحدیث. تو لہٰذا سفیان ثوری کی حتیٰ کہ ان کی تو معنعنہ بھی جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. اس کے بعد اگر آپ چلیں تو اگلے راوی عبید اللہ، ان کے بارے میں تہذیب التہذیب میں جب جائیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ کیا کہتا ہے ابن معین اجلی نے کہا ثقہ، نسائی نے کہا ثقہ، ابن سعد نے کہا ثقہ، ابو حاتم نے صدوق کہا، اور خود یہ کیا کہتے ہیں ثقۃ. یہ اور آخری راوی کون ہے جناب احمد ظہیر. ان کے بارے میں جامع و بیان العلم و فضلہ الجلد الاول پہلی جلد میں محقق نے خود نیچے بیان کیا ہے کہ یہ کیا ہے احمد بن ظہیر وثق ابن معین و قال ابو حاتم صدوق، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے تمام راوی ثقہ ہیں. اور حضرت عمر نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے کہ میرے اوپر مصیبت آ جائے اور امیر المومنین نہ ہوں. اس کے بعد شرح المواقف جناب ایجی صاحب کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر فقال عمر، یہاں پہ کیا جی فقال عمر، جناب عمر یہ کہتے تھے فی کل واحدۃ من القضیتین لولا علی لہلک عمر. اب یہ جو کالا کے ساتھ جناب بیان کیا ہے یہ کب بیان کیا جاتا ہے؟ اس جاہل عبد الجبار حیدری کو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جناب اگر صیغہ جزم کے ساتھ کوئی بات بیان کی جائے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے. اب ان کو بتانا پڑے گا. کتاب المجموع جناب کس کی؟ نووی صاحب کی. اس میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارے جو قال العلماء المحققون من اہل الحدیث وغیرہم اذا کان الحدیث ضعیفا، وہ کہتے ہیں جب حدیث ضعیف ہوتی ہے تو نہیں کہا جاتا اس میں قال رسول اللہ او فعل او امر او نہا، یہ باتیں نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے. وما اشبہ ذلک من صیغ الجزم، وہ کہتے ہیں صیغہ جزم استعمال نہیں کیا جاتا جب ایک چیز ضعیف ہو. وہ کہتے ہیں فقالو، وہ علماء محدثین اور محققین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ صیغہ جزم کا استعمال کیا جائے یعنی کیا کہا جائے قالا، ٹھیک ہے، یہ فلاں شخص نے کہا، تو وہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ للصحیح، صحیح کے لیے، اب الحسن یا ایک چیز حسن ہوتی ہے اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور صیغہ تمریض استعمال کیا جاتا ہے ان دونوں موارد کے علاوہ کے لیے جہاں پر کوئی بات ضعیف ہو. تو لہٰذا اس جاہل آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ تمہارے علمی قواعد کے مطابق خود آپ تمہارے علماء کلام نے اس چیز کو بیان کیا اور سب نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ جو لولا علی لہلک عمر والی بات ہے یہ ثابت امر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. اس کے بعد تمہارے اپنے ہی علماء نے کئی مقامات پر یہ ملاحظہ فرمائیں. المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ابن جوزی کی، یہاں پر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر مشاورت کرتے تھے اور رجوع کرتے تھے امیر المومنین کی رائے کی طرف، اور جناب عمر کیا کہتے تھے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس مقام سے کہ اگر ایسی مشکل آ جائے اور وہاں پر کون نہ ہو، ابو الحسن نہ ہو، ٹھیک ہے. اور نووی نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں نووی نے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں ہمارے صحابہ عظماء کی کثیر تعداد، خلائق من التابعین، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ کبار الصحابہ امیر المومنین سے سوال کرتے تھے، ورجوع ملا فتاوی، ان کے فتاوی کی طرف رجوع کرتے تھے، اور کئی مقامات پر اور مشکلات میں امیر المومنین کی طرف رجوع کرتے. وقان عمر، اور عمر بھی جو ہے وہ امیر المومنین کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے.
اور وہاں پر امیر المومنین سے فیصلہ لیتے تھے. اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیں، یہی روایت کو جو ہے مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب، یہ ماخوذ ہے تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی، اس سے نقل کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من معضلہ لیس لہا ابو حسن علی بن ابی طالب کان عمر بن الخطاب یتعوذ باللہ من معضلہ لیس لہا ابو حسن، اسنادہ صحیح. تو یہ جناب عمر کا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جانا اور ان سے پوچھنا، یہ کیا ہے؟ صحیح روایات سے ثابت ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کے بعد جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ اس نے بات کی کہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ امیر المؤمنین جو کیا ہے، امیر المؤمنین عمر کے ساتھ ہیں، عمر امیر المؤمنین کے ساتھ ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اس کا جواب قرآن مجید سے خود امیر المؤمنین نے دیا. الفروع من القافی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ایک روایت بڑی تفسیر کیا، اگر کوئی شخص زنا کر لے، شراب پی لے تو، اور وہ نہ جانتا ہو تو اس کا کیا کرنا ہے. کہتے ہیں جناب ایک شخص کو جناب ابوبکر کے پاس لایا گیا. یہ میں تفصیل سے یہاں پر بھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، فقط جو ہے وہ ہم نے آیت بیان کی. ایک شخص کو لے کر آیا گیا کہ جناب ابوبکر کے پاس. جناب ابوبکر کہا جن اس نے شراب پی ہے. انہوں نے کہا جی اس پہ حد جاری کرے. اس نے کہا میں نہیں جانتا تھا بھائی شراب حرام ہو چکی ہے. وہاں پر اب ہوتا کیا ہے، خیلی مانون وہاں پر ہوتا کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے جو شخص جانتا ہی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ ایسا کریں کہ امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اس کا فیصلہ کریں. امیر المومنین کے پاس تشریف لاتے ہیں اور امیر المومنین وہاں پر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے علاقے میں بھیجو اور پتہ کرو کہ آیا اس کے لیے یہ جو آیت کسی نے پڑھی تھی، جو تحریم والی آیت ہے وہ کسی نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. تو پتہ چلتا ہے کہ جناب کسی نے وہ آیت اس کے لیے نہیں پڑھی، اور وہاں پر اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا، ایک چیز کی حرمت کے بارے میں علم نہیں تھا. وہاں پہ امیر المومنین کے حوالے سے ایک شخص سوال کرتا ہے، یعنی جناب سلمان فارسی سوال پوچھتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ ان کو تو نہیں مانتے، ابوبکر عمر عثمان یہ انہوں نے آپ کا حق غصب کیا اور آپ کے ساتھ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر بھی آپ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جیسے کہ یہ جاہل عبد الجبار حیدری کہہ رہا تھا. تو امیر المومنین یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا کہ میں جو ان کا ساتھ دے رہا ہوں یہ ان کا ساتھ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حقانیت کو واضح کر رہا ہوں. اسلام جو ایک امام کی ذمہ داری ہے رہبریت دینی، وہ میں رہبریت دینی کر رہا ہوں. اور قرآن کی کس آیت سے استدلال کیا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی. یہ بتاؤ کہ وہ کون شخص، میں یہ لوگوں کے اوپر تثبیت کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کے لیے ثابت کر رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ یہ لوگ جو ایک دینی مسئلہ حل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، جن کے اندر اتنی علمی قابلیت نہیں ہے، رسول کی مسند پر بیٹھ گئے ہیں. قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 35 سے امام نے استدلال فرمایا کہ افمن یہدی الی الحق احق، جو شخص حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ شخص کہ جو خود ہدایت کا طلبگار ہے. یا حضرت عمر کی طرف جائیں گے کہ جس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے اور آپ لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے چلنا چاہیے یا اس شخص کے پیچھے چلنا چاہیے کہ جو ہدایت کرتا ہے. وہ جاہل آدمی قرآن کی آیت یہ پڑھ لیتے، تمہیں پتہ چل جاتا، اور حضرت عمر کے اس طریقے سے جعلی فضائل جو ہے وہ بیان نہ کرتے. تو اسی پہ ہم جو ہے وہ اس کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید علماء اہل سنت کی جہالتوں کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.